أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو ہزار کجے یہ ساری کٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تجھے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
مجدد اعظم مجدد دین و ملت الحافظ القاری المفتی الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان، آپ کا بڑا پیارا کلام آپ لکھتے ہیں: نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، حضرت نے یہ فرمایا۔ اور ڈاکٹر محمد اقبال کیا کہتے ہیں، شاعر مشرق، آپ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا ہونے کا ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو سب تیرے ہیں، حضور علیہ السلام سے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں کی
ذات کا معاملہ ہے، انہی سے محبت ہے، انہی سے سارے ہمارے وابستہ ہے معاملات، ہماری زندگی انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا۔ اچھا یہ جو ہے نا، جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام کے صدقے ملی ہیں۔ لوگ شکر ادا کر دیا، اللہ تیرا شکر، اچھا کاروبار کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، شکر گزاری کرنا، لائن شکر تم حاضر اندر، تو میری شکر گزاری کرو، میں تمہیں اور دوں گا، ٹھیک ہے۔ دیگر معاملات بھی، اب یہ چیزیں تو اللہ تبارک نے کافر کو بھی تو دینی ہے، ان کے پاس نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ تو ہم یہ شکر ادا کریں تو اس کے پیچھے سارا کچھ مل جاتا ہمیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا، ان کا ماننے والا بنایا، امتیوں میں بھی ماننے والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا مگر مسلمان، موت آئے اسلام پر آئے، اسلام پر موت آنے کا ایک ہمیں نسخہ مل گیا، ہمیں ایک راستہ مل گیا، ایک ہمیں شارٹ کٹ مل گیا، ایک ہمیں بہت پیارا ایک وے مل گیا۔ وہ کیا وے ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت، اس لیے اعلیٰ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم روزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ شعر اس کے اور بھی ہیں، آخری شعر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعد میں کبھی موقع ملے تو پھر پڑھیں گے۔ تشریح ہوتے ہر شعر کی، ایک ایک شعر کے اوپر پورا پورا بیان ہے۔ اعلیٰ جان و دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سا رد پان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو پان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم دیوری شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے محترم سامعین، جمعہ کی مبارکہ
پیارا پیارا مبارک دن ہے 30 دسمبر 2022. ایک دن رہ گیا جنوری آنے میں، نیا سال آنے. مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام ہے اور عیسوی سال کا جو ہے، عیسوی سن جو ہے اس کا جنوری. اور آج جماعت الاولیٰ کی، جماعت الاخر کی 5 تاریخ ہے، 5 یا 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ ہے. 1444 سنہ ہجری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ کرم ہے کہ ہم اس کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور یہاں پر عبادت کرنا قبول و منظور فرمائے. درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت ہے. من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. بڑی پیاری فضیلت ہے، ترغیب و ترہیب کی ہے یہ حدیث مبارکہ اور حدیث نمبر ہے 2590. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ نبی محترم شفیع امم سراپہ جود و کرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی سال ثواب کے لیے اور خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس سال ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. پیارے محترم صاحب، نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یعنی اللہ پاک کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک کی خاطر کسی سے نفرت کرنا، دشمنی کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ جلد 4 صفحہ 264 حدیث نمبر 4599 حدیث مبارکہ اپنے اندر پورا جہان لیے ہے. یہ حدیث مبارکہ مجھے محبت ہے آپ سے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے. مجھے محبت اس لیے کہ یار یہ ہر مہینے میں یار کوئی نہ کوئی خرچہ ڈال دے، یار میرا رشتہ دار ہے یا کام آ جائے گا کسی دن. کہتے ہیں بندہ بندے کا دار ہوتا ہے، کام آ ہی جاتا ہے. پتھر کو بھی جو ہے نا وہ بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی کسی دن کام آ سکتا ہے. یہ ساری گفتگو اگر دیکھنا، میں اپنی امی سے محبت کرتا ہوں، ابو سے محبت کرتا ہوں، یہ فطری عمل ہے. کیا یہی فطری عمل ہمارے اللہ کے ساتھ ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے سید حمزہ، مجھے سے محبت تو ہونی ہی ہے، رشتہ دار میرا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے. امی ہے تو سے محبت ہونی ہی ہے کیونکہ فطرت میں ڈالا ہوا ہے. ایک ہوتی فطرت، ایک ہوتی عادت. جو فطرت زیادہ مضبوط ہو جائے پھر عادت بن جاتی ہے. ہم نے ابھی نعت پڑھی، کیا یہاں
سے جانے کے بعد بھی ہم اپنی دکان پر، اپنے دفتر میں، اپنے شاپ میں، کہیں بھی جو بھی ہماری ذمہ داریاں ڈیوٹیز ہیں ہماری، کیا وہاں پہ جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بھی ہم نعت پڑھتے رہتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں نعت، یا وہاں پہ اوے تیری گناہ اور تو ادھر یہ لگا رہتے ہیں؟ نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل اعلیٰ حکومت ابھی جو ہم نے نعت سنی ہے اس میں ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. معمور یہ ہمیشہ کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں. میں نے مسجد میں نعت پڑھی تو اب گھر جا کے میں بھول جاؤں. میں نے یہاں پہ نعت پڑھی، میں مارکیٹ میں کہیں جاؤں، کہیں کسی جگہ پہ بیٹھوں تو خوشی کپڑے میں مصروف ہو جائے. نہیں، معمور رہا ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہے. ہر وقت دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور بھرا رہے. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا سر جو ہے، یہ ہمارا جسم جو ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. ہمارا سر، ہمارا جسم جب تیری راہ کے لیے قبول ہو جائے تو ہم تیار ہیں. جب جنگ آ جائے نا، جہاد کا موقع ہے، پیچھے نہیں ہٹیں، آگے بڑھیں. پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھیں. اچھا وہ تو جنگ جب ہونی تھا تو ہونی ہے. ابھی جو شیطان کے ساتھ ہماری جنگ جا رہی ہے وہ اس کا کیا کریں؟ جی صاحب سونی بھائی، وہ تو جنگ جب ہونی ہے بارڈر کے اوپر، جب وہ خون ریزی والی جنگ ہونی ہے تو ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی جب ہوگی. کوئی ابھی جو روزمرہ کی جنگ ہے اس کا کیا کریں؟ نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے بیوی سے محبت نہیں کرنی، اس کو ڈانٹنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تھوڑا سا مرچ ڈالے تو اس کی ایسی جیسی پھیر دینی ہے. اولاد اگر کچھ کرے تو اس کی چھوڑنا نہیں ہے. ماں باپ اگر کوئی بات کہے تو اف تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ان کو مارنے تک بولتے ہیں. اور یہ بھی جو تو جنگ ہے نا، یہ تو جنگ ہے، اس کو تو جیتے، اس کو تو جیتے، اس کے اوپر تو قابو پائیں. یہ جو نفس ہے نا، نفس، اس کے بارے میں یہ شیطان کا یہ باپ ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا. اب ایک بات کہیں، جب شیطان نہیں تھا، یہ عزازیل تھا نا اس کا نام، اس کا نام عابد تھا، اس کا نام زاہد تھا، اس کا نام ساجد تھا، اس کے بے شمار نام تھے. ہر جو ہے وہ کیا نام ہے، آسمان میں اس کا الگ الگ نام. اس وقت اس کو ورگلانے والا کون تھا؟ وہ نفس تھا. اس کے خلاف چلے ہم. اور آپ یقین جانیں جو بندہ اس کے نفس کے خلاف چلتا ہے نا، نفس کے خلاف، اگر وہ کافر بھی وہ بڑی چیزیں پا لیتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئے، قریب المرض تھے. ان کے علاقے میں مشہور تھا کہ ایک شخص تھا، غیر مسلم تھا، ایک شخص تھا، اس کو یہ مرکہ حاصل تھا، اس کو یہ کمال حاصل تھا. وہ کیا کمال تھا؟ مرتے ہوئے بندے کو زندہ کر دیا کرتا تھا. وہ بندہ جو ہے نا ویسا اس کے کمال تھا، اس کو حاصل. یہ بزرگ جب تک ہوش میں رہے انہوں نے کہا میں نہیں جانا. ظاہر بات ہے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا میرے کافر کے پاس علاج کرنے نہیں جانا. ایک بندہ اپنا ظرف تھا، بے ہوش ہو گئے نا. یہ ان کی جو مریدین تھے، مصاحبین، ان کے اہل خانہ لاحقین وغیرہ جو بھی تھے ماننے والے، ان کو اٹھایا، وہ لے گئے اس کے پاس. اس نے کچھ کیا تو ٹھیک ہو گئے، بھلے چنگے ہو کے بیٹھ گئے. جب دیکھا نا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، در حقیقت یہ آئے نہیں تھے اس کا علاج کرنے آئے تھے، اس بندے کا علاج کرنے آئے تھے. یہ بزرگ تھے نا، اسی کا علاج کرنے آئے تھے. ہوا کیا؟ آپ نے سے پوچھا کہ تیرے پاس کمال کیسے آیا؟ یہ کیسے آیا تیرے پاس کمال؟ کہنے لگا میرے گرو نے مجھے کہا تھا جو تمہارا نفس ہے اس کے خلاف چلنا ہے. جو تمہارا نفس کہے، نفس کہتا ہے آج سو جائیں گی یار، نماز اٹھ کے پڑھنے گے، جو گئے سو گئے، نفس کے بعد مانے سو گئے. مولانا حضرت پیرانی کی روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان بزرگوں کو ایسے نہیں مانتے کہ وجہ تو مانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبادت کرنے کے بعد میں اپنا زینہ چڑھ رہا تھا، آدھی رات گزر چکی تھی. مجھے میرے نفس نے کہا اے عبد القادر آج تھوڑا آرام نہ کر دیا جائے، آج تھوڑا آرام نہ کر دیا جائے. آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی سیڑھی چڑھ رہے تھے، جس سیڑھی کے اوپر پاؤں تھا وہیں کھڑے ہوئے ساری رات پورا قرآن پاک ختم کیا، پورا قرآن پاک. اور پھر کیا فرمایا؟
ایسے نفس کی یہی سزا ہونی چاہیے. ہمارا کیا؟ میٹھا کھانا کھا لیا، نونا کھانا کھا لیا، تیکھا کھانا کھا لیا، پھیکا کھانا کھا لیا، اے کرنا کر لیا، او کرنا کر لیا، ایسا کرنا کر لیا، اس طرح کرنا کر لیا، اینو کہاں کرنا کر دیتا، انہوں مارنا مار دیتا. یہ جو نماز کی باری ہے، عبادت کی باری ہے، یار آج کچھ حرام نہ کر دیا، ٹھنڈ بڑی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس مسجد جاؤں گے جیسے گرم پانی ہوئے. ساڑھے نمازی یہ نہ کہا کہ کرا ہوندے نے جتھے سودا ستا لگے اتنے چلے جانے، جتھے پانی سنی بھائی جتھے پانی گرم لگے اتنے جانے، جتھے گرمیاں اے سی لگے اتنے جانے سارے گاہ پہ. یعنی کہ میں نا تیسری منزل گرم پانی اتنے چلے اچھا میں نا اپنی مسجد میں نا حضرات سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بات. میں نے ایک مرتبہ کہا میں کہ کسی بھی جنہیں دا دکاندار اسی دکاندار کے مانے کسی گاہ کے ماننے گئے ہو جتھے کا سودا سستا لگا اتنے چلے جاتے، جہاں آپ کو سہولت ملے وہیں جاتے ہو، وہاں نہیں جاتے. یہاں اب نفس ہے نا، نفس کہتے یہی کرنا ہے، ہم وہی کر رہے ہیں. تو یہ جو نفس ہے نا، نفس اس کے اوپر قابو کر، جو اس کے گرو نے کہا کہ اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے. اس نے کہا میرا عمل یہی ہے. نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پینا میں گرم پیتا ہوں، نفس کہتا ہے یہ کرنا میں اس کا الٹ کرتا ہوں، نفس کہتا ہے سونے میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، نفس کہتا ہے بیٹھ جاتا کھڑا رہتا ہوں، نفس کہتا ہے کھڑے رہنا میں بیٹھ جاتا ہوں. یعنی کہ اس کا الٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے مجھے یہ کمال حاصل ہے جو تم دیکھ رہے ہو. اب بزرگوں نے کیا کہا؟ اب بزرگوں کی باری آئی، فرمایا اچھا تیرا نفس کہتا ہے تو اسلام لے آئے، تیرا نفس کہتا ہے کہ تو اسلام لے آئے. کہنے لگا نہیں. فرمایا اس کا الٹ کر. وہ الٹ کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. تو بات پتا کہ ہم محبت کس کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ. افضل اعمال یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرو. مجھے بھائی سے محبت ہے، مجھے بھائی سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور آگے یقین کریں آگے اس کی فضیلتیں بڑی ہیں. آگے چلتے ہیں. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الکافی اس حدیث پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں ایسی محبت جس میں اللہ پاک کی رضا مقصود ہو، نمود و نمائش اور نفسانی خواہش کی آمیزش نہ ہو، افضل اعمال میں سے ہے. مثال کے طور پہ میں کوئی بڑی پسند آ رہی، میں اس سے محبت کرتا ہوں. کیوں کرتے ہو جی؟ اللہ کی رضا کے لیے. کوئی نہیں سکتا پھر رضا تو اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا تو اس کا ذکر بھی نہ کر، دل میں رکھ، کسی کو بتا بھی نہ. جی ہاں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو شخص یا عورت، ایک مرد عورت سے محبت کرتا ہے، عورت کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے عورت فلاں بندے سے محبت کرتی ہے، بندے کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے. اور اسی کے اوپر مرد کی شہادت کی موت ہے اس کے لیے. ہے کس کے لیے محبت؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے محبت ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے. پیارے محترم سے برے بندے سے ہم آپ نے نا وہ پولیس کی دکان وہ ان کی نا وہ گاڑی پہ لکھا تھا کس سے نفرت ہے؟ جرم سے. انسان سے نفرت نہیں، جرم سے نفرت ہے. ہمیں انسان سے محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے. گناہ گار شخص ہے، کیوں اس کی گناہ گار بندے سے نفرت کرتے؟ اس کی گناہ سے نفرت کرو نا. اب اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. اور ایسے جان میں لگے نہیں ملا یار آج گانا کرتا ہے یار اس کو نہیں بنا دو، اس کو محبت دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دو. ہاں اس کو حضور علیہ السلام کے حیات ظاہری میں لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی مجھ سے محبت کرتے میرے نبی سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ بھی محبت فرماتا ہے ایسے بندے سے. پیارے محترم صاحب، مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، جہاد بھی الحب فی اللہ کی شاخیں ہیں
کہ مسلمان ان اعمال سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور تمام گناہوں سے نفرت البغض فی اللہ کی شاخیں ہیں کہ مومن تمام گناہوں سے اللہ پاک کے لیے نفرت کرتا ہے۔ یوں ہی نمازیوں، عابدوں سے، زاہدوں سے، نیک بندوں سے، اولیاء کاملین سے، صحابہ کرام سے اور انبیاء کرام سے ہماری محبت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور کفار و فساق سے ہماری نفرت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج یہ جو ہے نا ہند میں، یہ انڈیا جس کو کہتے ہیں، انڈیا میں عجیب و غریب قسم کے مخلوق آباد ہے۔ یہ جو ہندو وغیرہ بھی جو ہے نا ایسے عقل ماری قوم ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے جو کافر میں ہوتا ہے اس کو مار دو، اور مرو تسی ہن دی زندہ بیٹھے ہو جی حکم ہوتا رب دا تے تسی مرے نہ ہوتے۔ یوں نہیں ہے، طریقے کار ہے نا۔ تم بولو ہاں ہمارے آقا علیہ السلام کی بادشاہ کی عدل سے گزاری کرو، تو زندہ رہے تو پھر پھٹ گئے، تو زندہ رہے تو پھر دسی نہ سانو۔ سلمان تاثیر یہاں پر تھا، کون تھا؟ گورنر۔ ہم کسی بات کسی قتل نہیں کر دیا اس کو، قتل نہیں کر دیا۔ جے پال جو بھی وہ جس نے کتاب لکھی تھی وہ لوہار کا بچہ، راجپال کو قتل کیا کون؟ لوہار کا بچہ کون؟ غازی علم دین شہید، انگوٹھا چھاپ۔ یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے وہ، لیکن نام کیا ہے؟ نہیں، غازی تھے ہو گیا نا اگے، علم الدین، دین کا علم رکھنا تھا، تو علم رکھا تھا تو اس نے مارا نا اس کو۔ یہ نہیں ہے، کافر کو امان دی بھی ہے، کافر کو امان ہے جب تک خاموش رہے، منہ پہ آنے اپنا کام کرتا رہو، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھ کے کام کر۔ ہاں اگر کچھ بولے گا تو چھوڑیں گے بھی نہیں تجھے۔ تو پیارے محترم، کیوں ہم اس کو مارنے کے لیے تیار کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اسے ایسی بدتمیزی کی ہے۔ جب تک خاموش ہے اس کو امان ملی ہوئی ہے۔ جو ہی اس نے چونو چلا کی، زمین کے اوپر رہنے کا اس کو حق کوئی نہیں ہے، اس زمین پہ رہنے کا حق من سب نبی قتل کر دو جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کیوں؟ آپ اللہ والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے، اولیاء کاملین سے، یہ ہم محبت کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے تو کرتے ہیں۔ محبت کا انداز کیسا ہے؟ ہمارے بچوں کے نام کیا ہے؟ عبد القادر، اللہ کی نسبت بھی ہے، بزرگان دین کی بھی نسبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اور بھی دیکھ لیں، علی کیوں رکھتے ہیں نام؟ اللہ کے بھی نام ہے تو اللہ کے شیر کا بھی نام ہے، شیر خدا کا نام علی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا۔ گاجی باز کے بولو ہم کیا نام ہے؟ علی المرتضیٰ۔ ہاں یوں بولنا ہے، علی المرتضیٰ کیا ہو گیا ہے کہ بولنے پہ ڈر کے بولو ہاں ذرا۔ کھاتے کسے سے پہلے اسی لوگوں نے انہی کے کھایا ہم نے، ہاں انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں الحمدللہ۔ پیارے محترم صاحب، حدیث مبارکہ بڑی پیاری۔ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا، اللہ کریم نے اس راستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، جس نے اسے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اسے دریافت کیا، استفسار کیا، پوچھا اسے کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے وصول کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن تو فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ پاک بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ مسلم شریف صفحہ نمبر 1065، حدیث نمبر 6549، 6549۔ پیارے محترم سامعین، انبیاء کرام علیہ السلام بھی رشک کریں گے بروز محشر۔ کیوں رشک کریں گے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میری عزت و جلال کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174، حدیث نمبر 2397، 2397۔
قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ اپنے گناہ گناہوں سے بری ہوگا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کوئی گناہ نہیں میرے دل میں. اللہ سے فرمائے گا کیا تو نے میرے دوستوں سے دوستی، کیا تو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا تھا؟ توجہ سے سننے والی بات ہے. کیا تو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا میں تو لوگوں سے دور رہا کرتا تھا. اللہ پاک فرمائے گا کیا تو نے میرے دشمنوں سے دشمنی رکھی؟ وہ عرض کرے گا میری لوگوں سے کوئی دشمنی تھی ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا وہ میری رحمت نہیں پا سکتا جو میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھے. ہماری محبت آپس میں کیا ہے یہ دیکھ لیں. میں ایک بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہماری محبت غیر کے لیے تو پھر اچھی بات نہیں ہے. میری محبت آپ سے ہے، باقی کام تو رب پورے کر ہی دیتا ہے. کام کس نے پورے کرنے؟ اونچی بولو ذرا. رب کائنات مسبب الاسباب کون ہے؟ رب کائنات کی ذات مبارکہ. اللہ جو ہے بہتر مسبب الاسباب ہے، سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر وہی سبب پیدا کرنے والا ہے اور وہ اسباب کو پورا کرنے والی وہی ذات ہے. پیارے محترم صاحب، امیر اہل سنت سید امیر اہل سنت غوث وقت مجدد دوران بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہ عالیہ کیا خوب لکھتے ہیں، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا کے دوستوں سے دوستی، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ کا دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پیارے محترم صاحب، حدیث مبارکہ شان نزول پیش کرنے لگا ہوں. یہ آیت مبارکہ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں اور مشہور بدترین منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی جو منافقین کا بدترین سردار تھا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شان و شوکت اور قوت والے ہیں. اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں. جب ایمان لیا ہے تو اب بیزار، ختم، کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں کسی اور کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں. اس پر بدترین منافق عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا. مجھے آئندہ پیش آنے والے یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہمارے پاکستان کا کوئی ایک بدترین بندہ تھا جس نے یہ الفاظ ادا کیا تھا، اگر ہم نے کچھ کہہ دے تو ہمارے وہ سرمایہ ختم ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارے کو سمجھ لگی ہوگی آپ کو. نام لینا اچھی نہیں بات، کیوں اچھی بات نہیں، پاک جگہ ہے. اچھا، اس نے کہا آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے، بگاڑ نہیں کرنا ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سے فرمایا یہ یہودیوں کی دوستی کا غم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. پیارے محترم صاحب، ہمیں بھی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھیں. جس سے بھی دوستی ہے، جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کا علاقہ ہے، محبت آپ کرتے ہیں، آپ کا باپ ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ کے اساتذہ اکرام ہیں، کسے باشد جو کوئی بھی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر کریں گے تو پیارے محترم صاحب خسارہ پانے میں سے ہو جائیں گے. کل رات کون سی ہے؟ نیو ایئر نائٹ. کیا ہے؟ نیو ایئر نائٹ. ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کچھ اور چیز ہے. یا مبارک ہوئے، نواں سال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ سے میرے آپ کی بہتر کرے، یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک. اسے آگے ہلا بلا لوالعاب کی باتیں کرنا، شراب نوشی کرنا اور عجیب و غریب قسم کی بدتمیزی مچانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. خبردار خبردار، بار بار کہہ رہا ہوں، خبردار ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کوئی نیو ایئر نائٹ کے اوپر کوئی ایسی کوئی طوفان بدتمیزی مچائے. ہم میں سے نہیں ہے وہ بندہ. مبارک بات ہے، ہاں جی مبارک ہوئے جی،
آپ سب کو نیا سال مبارک دعا کرتا ہوں یا اللہ عز و جل وہ جو نیا سال آئے آپ کے لیے اور میرے حق میں بہتر ہو، آپ کے آل اولاد کے، آپ کے گھر بار کے یا کاروبار کے لیے اور میرے گھر بار آل اولاد کاروبار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بہتر بنائے۔ اتنا تو کافی ہے، ہاں اسی سال حج کریں گی، اسی سال مکہ مدینہ دیکھیں، زیارت حرمین شریفین کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں۔ اس اذان میں آپ انگوٹھے چوم سکتے ہیں، مستحب عمل کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں، لیکن منع کرنا اعتراض ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ